جیسے قابل آرمی چیف اور تگڑے آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر کو بھی جو تھی ایڈوائس وہ نواز شریف صاحب نے دی تھی. دیکھیں ہیں تو صحیح نا لیول. دیکھیں بھائی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ سے جس اسٹیٹمنٹ سے آپ نریٹ کر رہے ہیں کہ آپریشن روم سے اور ایف جے تھنڈر بھی بنا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اور اتنی بڑی سیٹ کہاں سے آئے گی اور پتہ نہیں جو بھی تھا. ایک تو یہ لوگ جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان میں کوئی سیاسی شعور نہیں ہے. اور میں تو اب سمجھتا ہوں ایک 26ویں امینڈمنٹ کا 26.5ویں امینڈمنٹ آنی چاہیے جس کے اندر نون لیگ کی ٹک ٹاک گورنمنٹ جو ہے پنجاب کی، اس میں ایک کوٹا بنا دیا جائے کنیزوں کا، نوکرانیوں کا اور نوکروں کا، ان کو وزیر مشیر بناتے رہے. پنجاب گورنمنٹ کہاں سے آگے بیچ میں؟ ادھر سے یہ بیانات آ رہے ہیں، ٹھنڈر آ گیا، آپریشن تھیٹر سے، آپریشن روم سے سارا کچھ جج کر دیا، سب پلان ہو گیا. نہ 3 مہینہ 13 میں. اور دیکھیں نواز شریف صاحب کی حب الوطنی میں ہم نے سوال نہیں اٹھایا، زرداری صاحب کی نہیں اٹھایا، عمران خان صاحب کی حب الوطنی میں نہیں سوال اٹھایا. بٹ نواز شریف صاحب ایک عمر کے اس حصے میں جس میں ایٹ لیسٹ اب ان کو شرمندہ نہ کیا جائے، ان کو مزید مذاق کے کٹہرے میں نہ لاگے. دیکھیں اگر میں نالائق اولاد ہوں، میرا باپ مجھے دال روٹی دے دے گا، رکھ لے گا کہ میں اولاد ہوں اس کی، چلو میں ٹھیک ہے چل رہا ہے. لیکن اگر میں اس کی شرمندگی کا باعث بنوں. اب ٹک ٹاک، ہاں اگر آپ کی انڈین وار کے اندر بالی ووڈ سے وار ہو رہی ہوتی تو ٹک ٹاک گورنمنٹ بالکل جیتتی، بائی فار جیتتی. obsessive ہے نا ٹک ٹاک ہے. دیکھیں ابھی جو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اندر جو بنائے لوگ، جو ٹیم بنائی ہے، اس ملک کے اندر 2 ہی لیڈر تھے ابھی، ایک عمران خان صاحب تھے اور ایک اب بلاول صاحب ہیں، جن کو انگریزی بولنی آتی ہے، جن کو کوئی کچھ ایجوکیشن ہے. اس گروپ میں بڑے لوگ ہیں جو انگریزی بولنی آتی ہے. میں بالکل نہیں، میں اس ٹیم کے اندر مجھے کسی کی آبجیکشن نہیں ہے. خرم دستگیر ٹھیک آدمی ہے، شہری رحمان صاحبہ ٹھیک ہے، جلی عباس صاحب ٹھیک ہے، ایک خاتون ہے ہماری پرانی وہ ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو کانٹیکس بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی امبیرسمنٹ بن گئی ہے نا یہ ٹک ٹاک کی باتیں. کیونکہ دیکھیں شہباز شریف صاحب بھی پریس کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر بہت سے لوگوں کا خیال ہے، چیف چلا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جتنا نقصان مودی کو ہوا ہے اس جنگ کا، شاید اتنا ہی نقصان پی ٹی آئی کو ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو تھا اور یہ ریالٹی تھی کہ جی فورسز دوسروں کی انٹرونشن ہے پولیٹیکل میٹرز میں اور یہ چیزیں ساری چیزیں وہ ساری سائڈ پہ ہو گئی ہیں. تو اب پی ٹی آئی کا آپشنز کیا ہیں پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیں ہمارے ساتھ 2 لوگوں کو نقصان ہوا. ایک پی ٹی آئی کو بھرپور نقصان ہوا، انہوں نے پھر ٹرین مس کر دی، لیکن انہوں نے ذمہ داری دکھائی ایز اپوزیشن. وہ کھڑے ہوئے جس کا کریڈٹ ہے، جہاں ساری پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوئی وہاں اپوزیشن بھی کھڑی ہوئی. تو کریڈٹ تو جن کا بنتا ہے سب کو دینا پڑا، پورے پاکستان کا کریڈٹ ہے. ان کا بھی ایک لیڈر ڈیلیگیشن میں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے پاس کیونکہ ایک ایکسیپٹیبل پرائم منسٹر بن گئے، ان کو بھی وہ فائدہ میڈل لگ گیا ہے آرمی چیف کی بدولت. ڈیموکریسی بھی آرمی چیف کی وجہ سے ہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اسٹیبلش ڈیموکریسی کے تحت چل رہے ہیں، تو اچھی بات ہے. میں تو آپ کو ڈے 1 سے کہتا تھا، میں فارسی میں بات تو نہیں کرتا دوسرا. اب تو آپ دیکھیں ڈی پی پہ، انسٹاگرام پہ، اسٹیٹس پہ آرمی چیف عاصم منیر، آرمی چیف عاصم منیر، پاک فوج زندہ باد. تو بھائی میں تو 2 سال سے کہہ رہا تھا بھائی قابل بھی ہے، اچھا بھی ہے اور دلیر بھی ہے اور تگڑا بھی ہے. آپ مانے اچھا پھر انفارچونیٹ نا کوئی ڈیموکریٹک لیڈر ایسا نہیں. پہلے آرمی چیف، اب ایئر فورس چیف، پھر نیول چیف، سارے چیف ہے. کسی دن مجھے بھی زندگی موقع ملے میں پرائم منسٹر کو مخاطب کروں گا میرے چیف نے یہ بیان دیا، تو وہ ہم نے مس کر دیا ہے. وہ ڈیموکریسی کے اندر ہم نے قبرستان دیے، آرمی چیف نے گلستان دے دیا. تو اگر آرمی چیف کا کوئی کریڈٹ ہے تو ہم اس کو کیسے لے لیں؟ ہر فرنٹ میں آرمی چیف. لیکن کیا یہ بہترین موقع نہیں ہے اس وقت فورسز کے لیے بھی کہ جو ماضی کی ایک چیکرڈ پاسٹ ہے ہمارا انوالومنٹ ہے وہ، کہ ہائی نوٹ کے اوپر اب بالکل اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہو جائے سیاست سے، بالکل، اور سیاست اب ہونی چاہیے اور سیاستدان دیکھیں آپ ہائی نوٹ پہ جا سکتے ہیں. دیکھیں ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب ایک ایکسیپٹیبل فگر بن گئے ایز فگر ہیڈ، کہ وہ اسٹیٹس مین کا کردار ادا کریں، لیڈر کا کردار ادا کریں، آؤٹ آف باکس جائیں، آگے بڑھیں، ان کو بلائیں، بٹھائیں، گپ لگائیں، بات کریں، رستہ بنائیں، اس ڈیلیگیشن میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، اسپیسیفک پاکستان کے لیے. اور یہی وے فارورڈ ہے. اگر ہم یہاں بھی ناکام ہو گئے تو پھر ہم چیف سے کہیں گے کہ سر کرکٹ کے میچ میں بھی آپ جب چیف فارغ ہو جائیں گے تو ان سے ریکویسٹ کریں گے آپ کرکٹ کو بھی دیکھ لیں، وہ اس کو بھی سیدھا کر دیں گے. پھر ہم کہیں گے سر ملک کے اندر اور بڑے مسئلے چھوٹے چھوٹے وہ بھی سالو کر دیں. تو آرمی چیف نے اگر سب کو کام کر کے دے رہے تو پھر سر ہمیں کیوں تنخواہ مل رہی ہے؟ دیکھیں اٹ از اے شیم فار ڈیموکریٹک پیپل. دیکھیں میں تو اسٹیبلش ڈیموکریسی کا مدعا تھا ہوں اور آج مانتا ہوں، اور آج بھی آپ جب اسٹیبلش ڈیموکریسی بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ہی کی بدولت ڈیموکریسی چل رہی ہے اور پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اگر یہ فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں تکلیف کس چیز کی ہے؟ اور اگر ہم کریڈٹ اس کو دے رہے ہیں چیف کو تو ہمیں دینا چاہیے کہ وہ کام زبردست کر کے دے رہا ہے. دیکھیں ہماری قوم کے پاس کیا ہے، ہندوستان کے پاس انڈیا کا کیا نہیں تھا؟ ایک آرمی چیف نہیں تھا، ایک اللہ کے اوپر کے نعرے کی فوج نہیں تھی. 2 چیزوں ان کے پاس. ہماری قوم کا مزاج کیا ہے؟ آپ جن کو فگر ہیڈ کہہ رہے ہیں شہباز صاحب،
اگر شہباز صاحب بھی آل انکلوسیو ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی تو نوڈ کے بغیر نہیں کر سکتے نا. بیکاز ان کے پاس شہباز شریف صاحب کے پاس ٹک ٹاک کی گورنمنٹ کا بیگیج ہے نا, ان کا بیگیج بھی تو بہت 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 مشکل بیگیج ہے نا. جتنا کریڈیبلٹی تھوڑی بہت بن رہی ہے فیڈرل کی, وہ ساری ڈیمیج ہو رہی ہے ٹک ٹاک گورنمنٹ کی وجہ سے, پنجاب گورنمنٹ کی وجہ سے. اٹس اے ڈیزاسٹر, اٹس اے بیگیج. ٹھیک ہے, بٹ ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. بٹ ہی ہیز ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. کیا کریں گے وہ, کیا یہ تو راجواڑا ہے سر, یہ تو راجواڑا ہے, اس میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا بھائی, یہ تو پاور گیم ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ایک چیف آپ کو پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے کے جا رہا ہے تو لبیک کہنا سر اس کو. پھر ہم یہ کیوں باتیں کرتے ہیں کہ اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی, پی ٹی آئی کا یہ ہو گیا, ارریلیونٹ باتیں, یہ سب ارریلیونٹ ہو گیا پاکستان کے اندر. آپ مجھے بتائیں, باہر نکلے نکڑ کے اوپر فوج. تو اگر میں آپ کی بات سنوں پھر تو انسٹیٹیوشن کو آپ کہہ رہے ہیں پالیٹکس میں رہنا پڑے گا, آپ تو ان کو ہٹنے نہیں دے رہے پیچھے. میں تو اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی کی بات کروں, آپ مجھے کہیں اور لے کے چلے گئے. بھائی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی از وے فارورڈ. اس آرمی چیف کا ہی کریڈٹ ہے نا. آج ڈیموکریسی بھی ہے, جنگ بھی جیت گئے, اکنامک فرنٹ کے اندر بھی ہے, بارڈر کے اندر بھی ہے, بلوچستان کے اندر بھی ٹیررسٹ فائٹ کر رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ میرا باپ کر رہا ہے, سیاستدان کر رہے ہیں. انہوں نے قبرستان سے گلستان بنا کے دیے. سیدھی بات کریں ہمارے ساتھ, جس کا کریڈٹ اس کو دیں. کیوں ہم شرماتے ہیں؟ ہم سب دیکھیں, میرا تو کوئی پرابلم اس لیے نہیں کہ نہ میں نے NRO لی ہے, نہ میں نے فائلیں سائن کرائی ہیں, تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میری تو بڑی اسٹریٹ لائن ہے اپنی زندگی کے اندر. میں بلنڈ بھی ہوں, بولڈ بھی ہوں, بریو بھی ہوں. ٹھیک ہے سر, میرا بڑا اسٹریٹ لائن